مطلب کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک انسان کا اپنا گھر، یعنی جسے وہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا ہے، وہ دراصل اسے مسلسل غریب بنا رہا ہو؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی ایک دم حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے ہی نوٹس، حوالوں اور ذرائع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو ایک سیکھنے والے ساتھی نے شیئر کیے ہیں، تاکہ روایتی معاشی نظریات کا ایک نیا پہلو تلاش کیا جا سکے۔ صحیح۔ اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ رابرٹ کیوساکی کی بہت ہی مشہور تحریر رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے اقتباسات ہیں۔ ہاں، جو بظاہر تو بڑے سیدھے سادھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ان میں پیسے کی اصل حقیقت چھپی ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کا کینوس بہت وسیع ہے۔ دیکھیں، اس کی بنیاد ایک انتہائی دلچسپ تضاد پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، وہ دو باپ دادا والا تضاد ہے نا؟ جی بالکل۔ مصنف بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں دو مختلف قسم کے باپ دادا سے رہنمائی ملی۔ ایک طرف ان کے اپنے حقیقی والد تھے جو انتہائی پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی ان کے پاس، ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ لیکن معاشی طور پر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے تھے، جنہیں ذرائع میں یعنی غریب باپ کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری جانب ان کے دوست مائک کے والد تھے، جنہوں نے باقاعدہ تعلیم تو مکمل نہیں کی، یعنی 8ویں جماعت میں ہی اسکول چھوڑ گئے۔ 1 منٹ، 8ویں جماعت میں؟ ارے واہ! ہاں، لیکن انہوں نے پیسے کے بہاؤ اور اس کے اصولوں کو اتنی گہرائی سے سمجھا کہ وہ آگے چل کر ہوائی کے امیر ترین افراد میں شامل ہوئے۔ کتاب میں انہیں امیر باپ کا نام دیا گیا ہے۔ زبردست۔ چلے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ان دو مختلف زاویہ نگاہ سے ملنے والی معلومات کسی بھی سیکھنے والے انسان کے معاشی نظریے کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ تو اس تمام نظریے کی شروعات ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جب مصنف کی عمر محض 9 سال تھی۔ اب ہر بچے کی طرح ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرا کہ آخر امیر کیسے بنا جائے۔ ہاں، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا نا، وہ ان کی معصومیت اور تجسس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ واقعہ واقعی سننے کے لائق ہے۔ بالکل، وہ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبز والا واقعہ۔ جی ہاں، ذرا تصور کریں، 9 سال کا مصنف اور اس کا دوست مائک دونوں مل کر اپنے محلے کے گھروں سے ٹوتھ پیسٹ کی پرانی اور استعمال شدہ ٹیوبز اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبز آج کل کی طرح پلاسٹک کی نہیں بلکہ سیسے یعنی لیڈ کی بنی ہوتی تھی۔ صحیح۔ اور ان دونوں بچوں نے اپنے گھر کے پچھواڑے میں ایک باقاعدہ چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ان سیسے کی ٹیوبز کو آگ پر پگھلا کر پلاسٹر آف پیرس کے سانچوں میں ڈال رہے تھے تاکہ نقلی سکے بنا سکے۔ ان کا معصوم ذہن یہ منطق لڑا رہا تھا کہ چونکہ پیسے سے چیزیں خریدی جاتی ہیں تو کیوں نہ خود ہی پیسہ بنا لیا جائے، تاکہ وہ بھی اپنے اسکول کے ان بچوں کی طرح بن سکیں جو امیر گھرانوں سے آتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کی اس فیکٹری کو دیکھ کر ان کے پڑھے لکھے والد نے آ کر انہیں سمجھایا کہ دیکھیں، جسے وہ دولت بنانا سمجھ رہے ہیں، قانون کی زبان میں اسے جعلی کرنسی بنانا یا کاؤنٹر فیٹنگ کہتے ہیں، جو کہ ایک جرم ہے۔ ان کا وہ معصوم خواب تو وہیں ٹوٹ گیا بیچاروں کا۔ ٹوٹ گیا، لیکن اس واقعے نے ان کے اندر کی چنگاری کو ہوا دے دی اور انہیں مائک کے والد یعنی اسی امیر باپ کے پاس جانے پر مجبور کیا تاکہ وہ پیسے کا حقیقی اور قانونی کھیل سیکھ سکیں۔ اور امیر باپ کا سکھانے کا انداز کسی بھی روایتی اسکول یا استاد سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے بچوں کو بٹھا کر کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا۔ بالکل نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بچوں کو اپنے ایک سٹور پر کینز کی صفائی کے لیے صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ کی معمولی تنخواہ پر نوکری دے دی۔ آپ نے تنخواہ بڑھانے کے بجائے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بظاہر کافی ظالمانہ لگتا ہے۔ ہاں، انہوں نے تنخواہ بالکل ختم کر دی۔ اب ان بچوں کو وہی کام بالکل مفت میں کرنا تھا۔ مفت میں؟ یہ تو زیادتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مفت کام اصل میں کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی تجربہ تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ امیر باپ انہیں اس چیز کا عملی احساس دلانا چاہتا تھا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی 2 بنیادی انسانی جذبات کے تحت گزارتے ہیں: خوف اور لالچ۔ مہینے کے آخر میں بل ادا نہ کر پانے کا خوف انہیں ہر صبح اٹھ کر ایک ایسی نوکری پر جانے پر مجبور کرتا ہے جو شاید انہیں پسند بھی نہ ہو۔
صحیح. اور جب انہیں تنخواہ ملتی ہے تو لالچ یا خواہشات انہیں نئی اور مہنگی چیزیں خریدنے پر اکساتی ہیں. بالکل، اور یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسے ذرائع میں چوہوں کی دوڑ یا ریٹ ریس کا نام دیا گیا ہے۔ امیر باپ نے تنخواہ کا عنصر نکال کر دراصل ان بچوں کے دماغ کو اس خوف اور لالچ کے چکر سے آزاد کر دیا تھا۔ خیر، اس نقطے پر میں تھوڑی بحث کرنا چاہوں گی. دیکھیں، اگر ہم ایک عام انسان کی زندگی کو دیکھیں تو بل ادا کرنے کے لیے ایک محفوظ نوکری تلاش کرنا اور اپنی ضروریات پوری کرنا ایک فطری بات ہے. کیا اسے لالچ کہنا زیادتی نہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ میں اس صورتحال کو ایک ایسے گدھے سے تشبیہ دیتی ہوں جس کے سامنے ایک چھڑی کے ساتھ گاجر لٹکا دی گئی ہو. گدھا اس گاجر کو کھانے کی امید میں مسلسل آگے بھاگتا رہتا ہے، لیکن دراصل سارا کنٹرول تو اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو گاڑی چلا رہا ہے. کیا ایک عام انسان کی حالت واقعی اس گدھے جیسی ہے؟ ہاں، یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، جذبات انسان کو انسان بناتے ہیں، ذرائع یہ نہیں کہتے کہ جذبات کا ہونا کوئی بری بات ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ جذبات یعنی خوف اور خواہش سوچ پر حاوی ہو جائیں۔ جب بل ادا کرنے کا خوف عقل پر پردہ ڈال دے تو انسان پیسے کا غلام بن جاتا ہے۔ امیر باپ نے بچوں کو مفت کام کروا کر یہ سکھایا کہ جب ذہن میں پیسے کا لالچ نہ ہو تو دماغ مواقع دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کا کتنا شاندار نتیجہ نکلا. مطلب ان بچوں نے اسٹور میں پھینکی جانے والی پرانی کامک بکس کو دیکھ کر ایک زبردست موقع تلاش کر لیا. انہوں نے ان کتابوں سے ایک لائبریری بنائی، داخلہ فیس لینا شروع کی اور خود وہاں موجود ہوئے بغیر منافع کمایا. بالکل، ان کا پیسہ ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن مواقع تلاش کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگلا قدم مالیاتی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی حاصل کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کتنا پیسہ بچایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بات ہمیں اثاثوں اور واجبات کا فرق کی طرف لے جاتی ہے. بالکل، امیر باپ کی سادہ سی ڈرائنگز اور اصول نمبر 1 یہ ہے کہ اثاثے وہ ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں اور واجبات وہ ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب بکمنسٹر فلر کی دولت کی تعریف بھی تو یہی ہے نا کہ دولت کیش نہیں بلکہ وقت ہے، کہ اگر آج انسان کام کرنا چھوڑ دے تو وہ کتنے دن گزارا کر سکتا ہے. جی بالکل، اور یہی چیز ہمیں اس کتاب کے سب سے متنازع نقطے کی طرف لاتی ہے۔ اوہ ہاں، وہ بات جس پر مجھے سب سے زیادہ حیرانی ہوئی. مصنف کا دعویٰ ہے کہ انسان کا گھر ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، یعنی ایک لائبلٹی ہے. یہ تو بہت عجیب بات ہے. معاشرے میں تو ذاتی گھر کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھا جاتا ہے، پھر اسے ایک بوجھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، غریب لوگ صرف اخراجات کرتے ہیں، اور مڈل کلاس لوگ واجبات خرید کر انہیں اثاثے سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے نا، اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی گھر میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو پراپرٹی ٹیکس، مرمت، انشورنس اور بینک کا رہن یعنی مارٹگیج، یہ سب مل کر مسلسل جیب سے پیسہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ گھر کوئی ماہانہ آمدنی نہیں دے رہا، بلکہ بینک کو سود دے کر امیر کر رہا ہے۔ اوہ، تو یہ تصور دراصل اس اندھی تقلید کی نشاندہی کرتا ہے جہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے معاشی کی بھیڑ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بالکل، وہ اسے اثاثہ سمجھتے ہیں، لیکن کیش فلو کی زبان میں وہ جیب سے پیسے نکال رہا ہوتا ہے۔ خیر، اگر گھر اثاثہ نہیں ہے اور نوکری سے معاشی آزادی نہیں مل سکتی تو پھر انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ یہاں سے بات پیشہ یعنی پروفیشن اور کاروبار یعنی بزنس کے فرق کی طرف آتی ہے۔ اپنے کاروبار پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ مجھے اس پر میک ڈونلڈز کے بانی رے کراک کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب اس نے ٹیکساس یونیورسٹی کی MBA کلاس سے پوچھا کہ وہ کس کاروبار میں ہے تو سب ہنسے کہ وہ ہیمبرگر بیچتا ہے۔ ہاں، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ لیکن رے کراک نے واضح کیا کہ اس کا اصل کاروبار ریئل اسٹیٹ ہے۔ ہیمبرگر بیچنے والا تو اس زمین کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے جو میک ڈونلڈز کی ملکیت ہے۔ ایسے ہی ہے، عام لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے کسی اور کو امیر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، پھر حکومت ٹیکس لے لیتی ہے اور باقی پیسہ بینک کا قرض اتارنے میں چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک درخت لگائے
اور اسے تب تک پانی دیتا رہے جب تک کہ اس کی جڑیں اتنی گہری نہ ہو جائیں کہ وہ خود بخود سایہ اور پھل دینے لگے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اپنی نوکریاں چھوڑ کر کمپنیاں بنانی نہیں چاہیے؟ نہیں، کتاب کے مطابق نوکری مت چھوڑیں، دن میں ایک بہترین ملازم بنیں، لیکن اپنے فارغ وقت میں اپنے آثاثوں کے کالم پر توجہ دیں، یعنی اپنا کاروبار کریں۔ ہاں، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے میں بینکر ہوں تو وہ اپنے پیشے کی بات کر رہا ہے، کاروبار کی نہیں۔ آثاثوں میں تو اسٹاکس، بانڈز یا آمدنی دینے والی پراپرٹی جیسی چیزیں آتی ہیں جو خود بخود چلتی ہوں۔ بالکل، اور جب کوئی شخص اثاثے بنا لیتا ہے تو اگلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ٹیکسز سے کیسے بچا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کارپوریٹ حل؟ جی ہاں، کارپوریٹ شیلڈ۔ دیکھیں، رابن ہوڈ کے نظریے کا نقصان یہ ہوا کہ امیروں پر ٹیکس لگانے کا قانون دراصل مڈل کلاس پر ہی بھاری پڑا، کیونکہ امیروں نے خود کو کارپوریشنز کے ذریعے بچا لیا۔ لیکن کارپوریشن تو کوئی بہت بڑی عمارت ہوتی ہے نا؟ نہیں، کارپوریشن کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے، بلکہ صرف وکیل کے دفتر میں پڑی ایک فائل ہے۔ ایک منٹ، واقعی صرف ایک فائل؟ ہاں، فرق کیش فلو میں ہے۔ ایک عام ملازم پیسہ کماتا ہے، ٹیکس دیتا ہے اور پھر خرچ کرتا ہے، لیکن کارپوریشن کماتی ہے، پہلے خرچ کرتی ہے اور جو بچ جائے اس پر ٹیکس دیتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل الٹا حساب ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اثاثے بنانے کے لیے آپ کو مزید مہارتیں بھی تو درکار ہوتی ہیں، جیسے وہ سنگاپور کی صحافی کا واقعہ تھا۔ بالکل، جو بہترین لکھاری تھی لیکن اس کے ناول فروخت نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، اور جب مصنف نے اسے سیل سیکھنے کا مشورہ دیا تو وہ ناراض ہو گئی۔ مصنف نے بتایا کہ وہ خود بیسٹ سیلنگ آتھر ہے، بیسٹ رائٹنگ آتھر نہیں۔ اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ دنیا انتہائی باصلاحیت اور ہنرمند غریب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن میں ایک دلیل دینا چاہتی ہوں۔ میکڈونلڈ سے بہتر ہیم برگر تو ہم سب گھر میں بنا سکتے ہیں، تو پھر ہم میکڈونلڈ سے زیادہ امیر کیوں نہیں؟ وہ صحافی وہ کام کیوں سیکھے جس سے اسے نفرت ہو؟ کیونکہ مالیاتی ذہانت دراصل اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹنگ اور قانون کے علم کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ پیسے کے لیے کام نہ کریں بلکہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے کام کریں۔ میکڈونلڈز کے پاس بزنس سسٹم ہے۔ جو زیادہ مہارتیں حاصل کرتا ہے وہ آخر کار زیادہ کماتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو خوف اور خواہشات کی بنیاد پر گزارنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اثاثے بنانے پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کے دائرے کو وسیع کرنا چاہیے۔ بالکل، اور مالیاتی ذہانت کو بڑھانا چاہیے۔ ہاں، لیکن گفتگو کے اختتام پر میں ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی جو ذرائع میں موجود ہے۔ پیسہ کھونے کا خوف۔ آج تک کوئی ایسا امیر انسان نہیں گزرا جس نے کبھی پیسہ نہ کھویا ہو، لیکن بے شمار غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سرمایہ کاری میں ایک پیسہ بھی نہیں کھویا۔ بالکل، کیونکہ انہوں نے کبھی خطرہ ہی نہیں مول لیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا نقصانات سے بچنے کے لیے زندگی بھر مکمل طور پر محفوظ راستہ اختیار کرنا دراصل سب سے بڑی ناکامی کی ضمانت تو نہیں بن جاتا؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہر انسان کو گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ تو اس تفصیلی اور معلوماتی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع اور نئے ذرائع کے ساتھ، تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔